بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی تو وہ لوگ بھی وہیں آباد ہو گئے۔ اب مکہ کی وہ زمین سنسان نہ رہ گئی، بلکہ خاندان جرہم کے بس جانے کی وجہ سے ہر طرف چہل پہل نظر آنے لگی۔ ایک بستی بس گئی۔ اب کچھ سالوں کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، یعنی خانہ کعبہ کو بنانے کا حکم دیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کو بنایا۔ اس کے بعد اس گھر کی زیارت کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی جرہم خاندان کے لوگوں میں پلے بڑھے جو پانی ڈھونڈتے ہوئے آ کر یہاں بس گئے تھے، اور انہی لوگوں سے عربی بھاشا سیکھی۔ جب جوان ہوئے تو آپ کی شادی بھی اسی خاندان کی ایک شہزادی سے ہوئی، اور آپ کے 12 بیٹے ہوئے، اور آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت جلد پورے عرب میں پھیل گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے جن کا نام قیدار تھا بہت مشہور ہوئے، اور ان کی اولاد خاص مکہ میں آباد رہی، اور یہ لوگ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ خانہ کعبہ کی خدمت کرتے رہے، یعنی خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کرتے رہے۔ انہی قیدار کی اولاد میں عدنان پیدا ہوئے، اور عدنان کی اولاد میں کچھ پیڑھیوں کے بعد قصی پیدا ہوئے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو ایک جٹ کر کے لوگوں کی ایک انجمن بنا کر 440 عیسوی میں ایک حکومت بنائی، اور ایک قومی پارلیمنٹ بنائی، ایک سنسد بنائی جو دار الندوہ کے نام سے مشہور ہے، اور ایک قومی جھنڈا بنایا جس کو لیوا یا لوا کہتے تھے۔ قصی کے بعد ان کے بیٹے عبد مناف نے اپنے باپ کی حکومت سنبھالی، پھر ان کے بیٹے ہاشم، پھر ان کے بیٹے عبد المطلب، ایک کے بعد ایک دوسرے کی جانشین ہوتے رہے، یعنی ایک کے بعد ایک دوسرے کی جگہ لیتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب جو کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کو 10 بیٹے عطا فرمایا، جن میں سے حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور یہی ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابو تھے۔ ان کے بارے میں کچھ ضروری باتیں آپ سنیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابو حضرت عبداللہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے اور خوبصورت تھے، کیونکہ ان کے ماتھے پر نور محمدی پوری شان و شوکت کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ہر کوئی ان کو اپنا داماد بنانا چاہتا تھا۔ قریش کے خاندان کی تمام عورتیں ان کی خوبصورتی پر فدا تھیں، لیکن عبد المطلب اپنے اس بیٹے کے لیے ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں تھے جو سیرت اور صورت میں بے مثال ہو، اور پھر آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس دن کا آپ کو انتظار تھا، یعنی حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جو وہب بن مناف کی لڑکی تھی۔ پھر نور محمدی حضرت عبداللہ سے ٹرانسفر ہو کر بیوی آمنہ کے شکم مبارک میں آ گیا، اور جب حمل کے 2 مہینے پورے ہو گئے تو ہمارے حضور کے دادا عبد المطلب نے آپ کے ابو حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا، یا بزنس کے لیے ملک شام بھیجا۔ وہاں سے واپس لوٹتے وقت مدینہ میں آپ کے ابو حضرت عبداللہ اپنے ماموں کے گھر میں 1 مہینہ بیمار رہ کر 25 سال کی عمر میں آپ کے ابو وفات پا گئے، اور وہیں ایک جگہ جس کا نام دار نابغہ ہے، اسی جگہ آپ کے ابو دفن کر دیے گئے۔ آپ کے ابو کے ساتھ گئے ہوئے قافلے والوں نے جب مکہ میں آ کر حضرت عبد المطلب کو آپ کے ابو کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے جانچ پڑتال کے لیے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارے خاندان والوں پر ماتم چھا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بہت سارے نبی اور رسول عرب کی سرزمین پر تشریف لائے، اور اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچایا کہ اے لوگو، تم سب صرف ایک خدا کی عبادت کرو، تم اپنے سر کو صرف خدا کی بارگاہ میں جھکاؤ، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مورتیوں کے سامنے اپنے سر کو مت جھکاؤ، تم بہت عزت والے ہو، تمہاری یہ شان نہیں کہ تم پتھروں کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، تم سب سے بہترین مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے ان میں تم سب سے بہتر ہو، تو پھر وہ چیزیں عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہیں جو مرتبے میں تم سے نیچے ہے؟ سر تو اس کی بارگاہ میں جھکے گا جو مرتبے میں ہم سب سے اونچا ہو، اور اگر ہم نے اپنا سر اس کے آگے جھکا دیا جو مرتبے میں ہم سے نیچے ہے
تو ہم نے اپنے